تو جی ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے میڈیسن کے حوالے سے 9 سے 500% تک کا قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. تو اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ فرحت نور صاحبہ موجود ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ NGOز چلا رہی ہیں ان کی پروڈکشن کے حوالے سے. تو ان سے جو ہے ان کے خیالات کا اظہار جانیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ یہ جو میڈیسن مہنگی ہوئی ہے اس کا عوام کے اوپر کیا اثر پڑے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیسن کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ ایشو جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے آج کل میڈیا پہ بھی. اس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں اور اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کو اسپیشلی جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ اس گورنمنٹ نے جو ہے عوام کو جہاں بنیادی سہولیات کا بالکل جو ہے نا کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے جو ہے نا فیسیلٹی نہیں کی جا رہی، ان کی بنیادی حقوق کا فقدان ہے. ان کو جو ان کے بیسک رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے تھے لیکن ان کو نہیں مل رہے. تو اس حوالے سے یہ بھی بیسک رائٹس میں ایک چیز آتی ہے کہ آپ میڈیسن کے حوالے سے جو ہے نا وہ لائف سیونگ جو میڈیسن ہے، اسپیشلی جیسے ہارٹ کی پیشنٹس کا ہے، جیسے انٹینسیو کیئرس کے ہیں، تو بہت سارے ایسے مریض ہیں بیچارے جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں مہنگی ادویات کو. تو اب جب کہ اس کے اوپر جو ہے وہ 2 سے 9% جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں اضافہ ہوا ہے. جی میم، تو 9 سے 500% تک نزلہ، زکام، بخار. دیکھیں جو غریب لوگ ہیں ان کو تو یہی مین ایشوز ہوتے ہیں، بخار ہو گیا، زکام، کھانسی ہو گئی، تو ان میں جو ہے نا وہ 9 سے 500% تک کا اضافہ ہوا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا میرے خیال سے غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اس میں اتنا زیادہ اضافہ. اور باقی بھی جو آل اوور ہم ساری مہنگائی کو لے کے چلیں تو آٹا اور چینی اور بیسک مطلب جو نیڈس کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ڈیلی بیسس پر وہ اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں کہ ایک عام آدمی کی پہنچ میں وہ آ ہی نہیں پاتی. تو وہ تو پھر بھی انسان افورڈ کر لیتا ہے، لیکن جب مریض کے حوالے سے بات آتی ہے اور ادویات کے حوالے سے بات آتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ لائف سیونگ میڈیسنس کو بالکل جو ہے نا وہ اس طرح سے بلیک بھی نہیں کیا جانا چاہیے. ان کی جو ہے فراہمی ان کو یقینی بنایا جائے. اور میں اسپیشلی گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتی ہوں، ویسے تو عمران خان صاحب نے بہت اچھے جو ہے نا پالیسیز بنا رہے ہیں. پیچھے انڈیا کے حوالے سے جو ادویات کا بلیک ہونے کا ایک آ رہا تھا ایشو، اس کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا، اور اس کی جو اسمگلنگ کے ہو رہی تھی بلیک میں اس کو روکنے کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن اس کے اوپر کیا تھا، اور اس کو اس کی روک تھام کے لیے باقی بھی پالیسیز بنائی تھی. تو اس کے حوالے سے پنجاب میں جو ہے نا اس کا بہت زیادہ ایشو آ رہا تھا. تو اب ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایک غریب آدمی کو جہاں ادویات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایک غریب پیشنٹ کو بہت ضرورت ہے، اس کو فری بھی کیا جائے، اور اس کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسیز اور باقی جو ہے ان کو سستا کرنے کے حوالے سے جو ہے نا اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے. میم جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس بھی لیا ہے اس چیز کا، تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب بھی عمران خان صاحب کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں تو وہ مزید مہنگی ہو جاتی ہے. جیسے کہ انہوں نے چینی کا نوٹس لیا، آٹے کا نوٹس لیا، تو وہ ڈبل ٹرپل ہو گیا. تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی مافیاز ہے جو ان کو اس بارے میں اس کے اوپر کام نہیں کرنے دے رہا؟ جی بالکل، یہ جو ہے مافیا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں سے جب سے بلکہ گورنمنٹ آئی ہے تب سے گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایک عام آدمی کو جو ہے اس بنیادی جو سہولیات ہیں وہ دے سکے، بیسک جو ان کی خوراک کی جو نیڈس ہے، بیسک جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو دے سکے. لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو مافیاز ہیں اسپیشلی پنجاب اور جو بھی پنجاب میں یہ سارا جو ایشو کریٹ ہوا ہوا ہے پچھلے دنوں سے، آٹا اور چینی چور کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ خود نعرے لگانے والے جو ہیں نا وہ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ چینی کا جو سسٹم تھا وہ جہانگیر ترین کے پاس تھا. جی اور جیسا کہ خسرو بختار ہیں جو، جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ تو ان کے بہت قریبی ہیں، اتحادی ہیں حکومت کے. تھے جنہوں نے جو ڈکلیئر ہوئے ہیں کہ وہ چینی چور ہیں، یا پھر انہوں نے چینی کے حوالے سے جو ہے نا سبسڈی نہیں دی یا آٹے کے حوالے سے سبسڈی نہیں دی. تو یہاں پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے علیم خان صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑے جو ہے نا وہ اقدامات کرنے کی میم جو میڈیا کے پاس معلومات ہے کہ آپ نے جتنی چینی کی پیداوار کی ہے وہ آپ نے 50 روپے یا 55 روپے کلو جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو بیچ دی ہے. تو اب وہی چینی آپ 80 روپے میں لے کے، 90 روپے میں لے کے آپ 100 روپے میں عوام کو دے رہے ہیں.
تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکمت عملی ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی؟ تو اس میں تو عوام پہ سنی ہے نا. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا جب آپ کو چیز ہم کیسے سستے داموں دے سکتے ہیں جبکہ مافیا جو ہے وہ ذخیرہ اندوز جو لوگ ہیں انہوں نے بلیک کیا ہوا ہے, انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی بھی ایک چیز کی. وہ جب ہم اس کو ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ وہ مہنگائی کی طرف جو ہے ان کا رجحان پڑ جاتا ہے, یا پھر آٹا غائب کر دیں گے یا چینی غائب کر دیں گے. تو جب وہ غائب ایک چیز ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کے اوپر بلیم آتا ہے. لیکن میڈم یہ اپوزیشن تو نہیں کر رہے نا, یہ تو آپ کے اتحادی حکومت میں جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ چینی مافیا میں شامل ہیں, اور خسرو بختیار آٹا مافیا میں شامل ہیں, اور وہ جو ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ہیں میڈیسن کے حوالے سے ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں. تو یہ تو سارے حکومتی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا لوگ. دیکھیں ظفر اقبال صاحب کی تو پیچھے بھی بہت ایک انہوں نے ایشو کریٹ کیا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے جو آپ نے ان کو اٹھا کے لگا دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بھی حوالے سے جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو بھی اچھا پرفارم کرے گا وہ اس کو رکھیں گے, اور جو اچھا پرفارم نہیں کرے گا ہم اس کو فارغ کر دیں گے. تو ایسے بہت سارے کیسز بھی آئے, ان کے وزراء نے بھی استعفے دیے, انہوں نے خود بھی ان کو ہٹایا. یہاں تک کہ پنجاب کے اندر بھی پولیس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ آئی جی کے اور سی سی پی او کی تعیناتی کے حوالے سے یہ ساری جو چیزیں ہیں اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی کہ ہم سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اس سسٹم کو تب تک ٹھیک نہیں کر پائیں گے جب تک ہمیں عوام اور کا جو ہے نا وہ پراپر ان کی جو ہے نا تعاون حاصل نہیں ہوگا. میڈم صاحبہ آپ وومن پروٹیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, اور یہ دیکھا آپ نے موٹر وے پر ایک خاتون کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے زیادتی ہو جاتی ہے, تو ابھی تک کوئی اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوا. اوپر سے جو ہمارے سی سی پی او صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں رات کو گولڈ لینے کیا گئی تھی. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. موٹر پہ جو ریپ کیس آیا اس کی بھی جو ہے نا جتنی بھی ضرورت دی جائے اتنی کم ہے, لیکن سی سی پی او کا بیان بھی جو ہے وہ متنازع بیان تھا. وہ اسپیشلی جو ہے نا خاتون کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا یہ میرے خیال سے صحیح نہیں تھا. لیکن ابھی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے نوٹس کے بعد اس واقعے کو آپ نے دیکھا کہ رپورٹ بھی ہوا, اس کی پوری انویسٹیگیشن بھی ہوئی, اس کے اوپر جو ہے نا جو بھی اکیوز پرسن سے اس کو جو ہے نا وہ اریسٹ بھی کیا گیا ہے. ایک آدھ کی ہے کہ اب کی اس کی گرفتاری جو ہے وہ پینڈنگ ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کر لیتے ہیں لیکن یہ ٹیمپریری بیسس پہ ہوتی ہیں. ہم اپنے ملک میں ایسا نظام لائیں جس سے ہر شہری, ہر بچہ, ہر عورت مرد کو جو ہے پروٹیکشن فیل ہو. تو اس نظام کے لیے ہمیں صرف گورنمنٹ کو ہی نہیں بلیم دینا چاہیے, ہمیں خود بھی اپنے انڈیویجولی جو ہے نا کوششیں کرنی چاہیے. ہم معاشرتی لیول اپنی اپنی گلی محلے سے جب یہ چیزیں شروع کریں گے تو پھر جا کے یہ کام جو ہے نا مکمل ہوگا. ادروائز آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آنے والے دن ہیں یہ اس میں حکومت پاکستان کے لیے یا غریب عوام کے لیے کچھ کر پائے گی؟ جی انشاءاللہ وی آر ہوپفل ود پرائم منسٹر عمران خان, بیکاز آف جب ایک چیز کو آپ نئے سرے سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو پھر بہت ساری جو ہے وہ ایشوز آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جس کو یوں کہہ لیں کہ ہم نیا پاکستان اس حوالے سے تو نہیں کہہ رہے کہ ہم بالکل ہی ایک نئی بلڈنگ اور نئی جو ہے وہ چیز, ہم وہ بلڈنگ کو رینوویٹ کر رہے ہیں, ہم اس کے اندر رہنے والے لوگوں کو جو ہے وہ پیور کر رہے ہیں, ان کی کرپشن سے پاک جو ہے نا سسٹم کو لانا چاہتے ہیں تاکہ میرٹ پر لوگ آئیں. اور اسپیشلی یہ کہ یوتھ کی بات کرتے ہیں, یوتھ کے لیے انہوں نے بہت سارے اچھے پروگرامس جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں. ساس پروگرام کے ذریعے غریب لوگوں کو جو ہے وہ پیسے بھی دیے گئے اور ان کے لیے ایسے ایسے پروجیکٹ جو ہیں وہ خواتین کے لیے اسٹارٹ کیے جا رہے ہیں جس سے وہ بااختیار ہوں گے اور وہ اپنے گھر بیٹھے ہی جو ہے نا اپنے اسکل کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کو روزگار جو ہے نا کر رہی ہیں. اور ان کی امپلائمنٹ کے حوالے سے جو ایشو آ رہا تھا, آگے بھی میرے خیال سے نوجوان پروگرام کے حوالے سے جو ایک پروگرام تحریک انصاف نے شروع کیا ہے, اس کے بھی خاطر خواہ نتائج ملیں گے انشاءاللہ. تو جی ناظرین, آپ نے میڈم فرحت نور کی باتیں سنی, تو ان کا یہی کہنا ہے, یہ مطمئن ہے کہ آنے والا جو وقت ہے, آنے والا جو ٹائم ہے وہ غریب